گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیرین سخنی را سخنی را رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی اسما میں سے ایک معروف نام رسول ہے۔ رسول کا مطلب ہے بھیجے جانے والا۔ یہ رسالت سے ہے، بھیجے جانے والے کے معنوں میں ہے، اور اصطلاحاً ہم وہ نبی جو رسالت کے معنوں میں نئی شریعت لے کر آتے ہیں انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا پیغام لے کر اس کی مخلوق تک پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، اور رسول ایک نام بھی ہے اور ایک منصب بھی ہے، اور یہ بات ہمیں بچپن سے سکھائی گئی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں؟ رسول مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام مبارک قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے۔ فقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کے اندر یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے احسان عظیم کیا مومنین پر کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ دوسرے مقام پر رب العزت فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس آیا رسول، یہاں پر بھی لفظ رسول استعمال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صفاتی اسم مبارک ہر بچے بڑے کی زبان پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے اس نام کے خطاطی کی کوشش کی آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارک تمام مسلمانوں کے لیے آخری نبی ہیں، اور ایک ذات ہے جن پر ہمارا ایمان بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول کبھی بھی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، تو ہم سب کا جب ایمان وہ ایک ہے تو آپ ہی بنیاد ہیں امت میں اتحاد کی۔ جب ہم اتحاد امت کی بات کرتے تو ہم سب کی محبت، ہم سب کا عشق، ہم سب کی محبت کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امت کو جوڑنے کے لیے اور کون کون سی چیزیں ہیں تو ان ساری چیزوں میں سے ایک چیز خطاطی بھی ہے، چونکہ یہ بھی اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کا دنیا بھر کے کسی بھی خطے میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی معاشرے میں ہوں، وہ خطاطی کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آپ یوں کہہ یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے۔ ہم سب کی زبان مسلمانوں کی بات کرو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بنگالی بولنے والا ہو، کوئی ٹرکش بولنے والا ہو، کوئی اردو بولنے والا ہو، عربی بولنے والا ہو، یا کوئی فرینچ یا انگلش کوئی بھی بولنے والا مسلمان ہو، وہ خطاطی سے محبت بھی کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہ ایک ایسا زبردست قسم کا فن ہے جو ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو قریب لانے کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، اسی طرح خطاطی مسلمانوں کو قریب لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بردرگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بردرگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را۔ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تاج رسالت ہے۔
جب اللہ رب العزت اپنے سارے انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے ان سے ایک عہد اور میثاق لے رہے ہیں، وہاں رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ کہ اے انبیاء کی جماعت، جب تم دنیا میں جاؤ اور تمہیں کتاب و حکمت دی جائے اور تم جب دنیا میں موجود ہو تو اس دوران اگر ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ پھر اگر تمہارے پاس رسول آ گیا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت اور مدد بھی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صفاتی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام کے ساتھ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ جیسے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی آپ کے نام نامی اسم ذات کے بالکل ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نام آپ کا رسول کا آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاص مقصد کے تحت مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام مبارک میں ہمارے لیے بطور امت سیکھنے کے کئی پہلو ہیں۔ اب ایک عام مسلمان اس کے ذمے کیا ہے کہ وہ اس نام سے کس طرح فیض حاصل کر سکتا ہے، برکت حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی قرآن نے لفظ رسول ہی استعمال کیا ہے۔ قرآن نے ہدایت کی ہے اور حکم ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو ایک مسلمان اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے فیض سے مستفیض ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی بھی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرے۔ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 مقامات پر ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، 2 جگہ پر آیا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ایک جگہ پر آیا ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دیگر ادیان پر غالب فرما دیں، اور یہ بات مشرکوں کو خواہ کتنی ہی بری لگے۔ اور 2 جگہ پر جو ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے وہ کافی ہے۔ جامع رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را، تو جامع رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را، گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، از